حضور علیہ الصلاۃ والسلام جبل صبیر پر تشریف لے گئے، اس نے قدم چومے، وجد میں آ گیا۔ تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ٹھہرنے کا حکم فرمایا، اسے سکون مل گیا۔ وہ اس لیے نہیں آتے گورے غریباں کی طرف کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی زندہ نہ ہو جائے۔ ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، پہاڑ نے حرکت کی تو آپ نے پاؤں سے ٹھوکر لگائی، صبیر رک جا، تجھ پر صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اسی طرح احد نے کیا، پتھر جامد و ساکن ہوتے ہیں۔ محبت کا اعجاز دیکھیں، جب محبوب نے کرم فرمایا تو احد مچل گیا۔ ادب کے خلاف بات تھی یا نہیں؟ کہاں سے لائے گا قاصد دہن میرا زباں میری؟ یہی بہتر ہے خود سن لے وہ مجھ سے داستاں میری۔ اسکن یا صبیر، اس بت ہیرا، اس بت احد، بے جان پتھر بھی وجد میں آ جاتے ہیں۔ پتھر محبت کے جذبات کو سمجھ سکتا ہے۔ ھذا جبل یحبنا نحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ قاضی ابو بکر فرماتے ہیں پہاڑ نے بطور فخر وجد کیا تھا، تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں پرسکون ہونے کا ارشاد فرمایا۔ پتھروں کا وجد و سرور مکی زندگی میں بھی ہوا اور مدنی زندگی میں بھی ہوا۔ خاموش اے دل، بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر گئے، جب قوم نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دیکھ نہیں لیتے۔ ادھر غضب اور غصہ اور جلال کی کڑک تھی، ادھر خوشی و مسرت کا وجد تھا۔ خوشی و مسرت سے سکون ملتا ہے، ان کو وجد و دمال ڈالنے دیتے، پرسکون ہونے کا کیوں ارشاد فرمایا؟ حرکت خوشی و مسرت کی وجہ سے تھی، لیکن ادب سکون میں ہے۔ فرمایا خوشی و مسرت اپنی جگہ ہے، لیکن ادب میں سکون ہے۔ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام 70 سرداروں کے مطالبے پر دیدار الہی کے لیے کوہ طور پر لے کر آئے۔ طور جلال میں آ گیا۔ دیدار الہی کا مطالبہ بے ادبوں اور گستاخوں کی طرف سے تھا۔ کس کی طرف سے تھا؟ بے ادبوں اور گستاخوں کی طرف سے تھا۔ لیکن جب سرکار نے کرم فرمایا، تعارف کروایا، تو وہ احتراماً اور ادباً خاموش ہو گئے۔ رہا قوم موسوی کا مطالبہ، یہ وہ قوم ہے جس نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے تورات کی تختیوں کی بے حرمتی ہوئی، انہی کی وجہ سے جلال موسوی دیکھنے والا تھا، کوہ طور وجد میں نہیں جلال میں آ گیا، سب جل کر مر گئے، سب جل کر مر گئے۔ بنی اسرائیل بھی پہاڑ پر گئے، صدیق اور شہید بھی پہاڑ پر گئے۔ ان کے ساتھ جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے، ان کے ساتھ نبی الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ جانے والے یقین کی دولت سے محروم تھے، جہاد سے عاری تھے، آداب سے ناواقف تھے، بے ادب تھے، جانثاری سے محروم اور مطالبہ دیدار الہی کا۔ یہ منہ اور مسور کی دال، کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا۔ ادھر آقا کے ساتھ جانے والے، جانثار، وفادار، سب کچھ قربان کرنے والے،
یہ حیات جاویدہ پا گئے، پتھر بھی پہچانتے ہیں حضور اللہ کے رسول ہیں، وہ پکارتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ ایسے نہ کٹ سکے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پر خیال یار کی چادر ہی لے چلیں۔ یہ نبوت موسوی کے ماننے والے تھے، جبکہ یہاں ماجرا یہ ہے چہرہ والضحیٰ کو دیکھیں گے تو خدا کو مانیں گے۔ کھلے کیا راز محبوب اور محب مستان غفلت پر، شراب قدرہ یلحق زیب جام من رعانی ہے۔ انسان کی طبیعت ہے دیکھ کر مانتا ہے، اللہ کو دیکھیں گے تو موسیٰ تجھے مانیں گے، جبکہ یہاں ماجرا یہ ہے آپ کو دیکھیں گے تو خدا کو مانیں گے۔ سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا، من رعانی فقد رأى الحق۔ حضور مظہر جمال کبریا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ جو بھی نعمت مصطفی کی دولت سے مالا مال ہے، اس کا انعام مقام محبوبیت ہے۔ جو بھی محبت الہی کا دعویٰ کرے اسے بتا دیں آپ کی اتباع کرو گے تو اس کے محبوب بنو گے۔ عرب اچھے کام کو یمین سے منسوب کرتے تھے اور اس کی ضد کو یسار سے۔ یمین ماخوذ ہے یمن سے جس کا معنی ہے برکت۔ جب حضور کے ہاتھوں کا ذکر آئے تو دایاں بایاں نہ ہو، بائیں ہاتھ میں اکثر طور پر کمی پائی جاتی ہے، یہ شان کی کمی پر دلالت کرتا ہے۔ آپ کے تو دونوں ہاتھ ہی یمین تھے، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔